اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ یزید نے اور لوگوں سے بیعت کا تقاضا کیا، عوام میں سے اکثریت نے اس کی بیعت کر لی، لیکن اس نے امام حسین سے بھی بیعت کا تقاضا کیا، مگر آپ نے بیعت نہیں کی۔ دوسرے لوگوں کا بیعت کرنا اور ہے، امام وقت کا بیعت کرنا اور ہے، معصوم کا بیعت کرنا اور ہے۔ معصوم حق ہے، جو اس سے وابستہ ہو وہی حق سے وابستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ حق باطل کی پیروی اگر کر لے، اس کا اتباع اگر کر لے، تو زمین آسمان دونوں فاسد ہو جائیں گے۔ ایک سلسلہ ہے امامت کا، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، امامت ولایت، جو دین و دنیا کی حکومت ہے۔ وہ دنیا کے بھی حاکم ہیں اور دین کے بھی حاکم ہیں، یہاں بھی ہمارے مولا ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے مولا ہیں۔ ہم سب کو امام کے ساتھ پیش ہونا ہے، قیامت میں سب جائیں گے ان کے ساتھ۔ جب دنیا میں بھی میں نے پہلے حدیثیں آپ کو سنائی کہ اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور امام منصوص من اللہ کی طرف سے منصوص امام کو کوئی نہیں مانتا ہے، اس کا صالح اور نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا کام کر رہا ہے وہ، مگر وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام منصوص کو، اللہ کی طرف سے جو امام بنایا گیا ہے، اس کو نہیں مان رہا ہے۔ ہم کو کوئی نہ مانے، آپ کو کوئی نہ مانے، آپ کو کوئی نہ مانے، آپ کو کوئی نہ مانے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن امام کا امام نہ ماننا الگ مسئلہ ہے۔ چاہے کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کرنا کہ آپ ہماری بیعت کر لیجیے، ہمارے تابع ہو جائیے، ہماری بات مان لیجیے، ہماری برائیوں کو سند دے دیجیے اور ہماری برائیاں اچھائیوں میں بدل جائے۔ اسی وجہ سے اسلام میں یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایک امام نے اپنے بعد دوسرے امام کے لیے بتایا کہ یہ امام ہے، اپنے چاہنے والوں۔ پیغمبر تو بتا ہی گئے تھے کہ میرے بعد 12 ہوں گے، کہیں نفس خلیفہ ہے، کہیں امام ہے، کہیں راہبر ہے، لیکن اس کے بعد ہر امام نے بتایا کہ یہ امام ہے میرے بعد، وصیت کر کے گئے۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے خود حکم ہے، ہم انسانوں کے لیے، کہ ہر آدمی وصیت کرے۔ مرنے سے پہلے کون کرتا ہے؟ ہم لوگ کہاں کرتے ہیں وصیت؟ مال کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، خصوصاً مال کے بارے میں تو اور بھی زیادہ ہے۔ ہم عام انسانوں کے لیے ہے، مال تو ہمارا کمایا ہوا ہے، ہمارا پیسہ ہے، لیکن مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہم اس کے اب مالک نہیں ہیں۔ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، مثلا اگر کہے کہ میں 50 لاکھ اس مسجد کو دے رہا ہوں میرے مال میں سے، میرے مرنے کے بعد، تو ابھی نہیں 50 لاکھ ملے گا۔ وہ اپنے پیسے میں سے دے، الگ بات ہے، یہ مرنے والے کے پیسے میں سے نہیں دے سکتا وہ۔ بس غور سے سنیے گا اس مسئلے کو، تو اس لیے کہ یہ مرنے والے کا نہیں ہے ابھی،
اب جی یہ مر گیا تو جو زندہ رہ گئے ہیں وارث، یہ پیسہ اس کا ہے، پہلے تقسیم ہوگا۔ مرنے کے بعد مال پہلے ورثہ میں تقسیم ہوگا، پہلے بندوں کا حق نکالا جائے گا، پھر اللہ کا حق نکالا جائے گا اس مال میں سے، پہلے خیرات نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگوں کے لیے حکم ہے، اب ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہماری بیوی یا ہمارا اور کوئی جو وارث ہے اپنے مال میں سے خیرات کرے، ٹھیک ہے، اس کو جو مال مل جائے اس میں سے خیرات کرے تو دوسری بات ہے، لیکن پہلا کام مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میراث بٹے گی۔ میراث کس میں بٹے گی؟ جو مال چھوڑ کے گیا ہے۔ دو کام ہوگا، وصیت پہ عمل ہوگا اور میراث بٹے گی۔ کسی کے مرنے کے بعد دو کام ہوگا، عام انسانوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، وصیت پہ عمل ہوگا اور مال بٹے گی، مال بٹے گا، سامان جو بھی مال چھوڑا ہے اس میں جو دولت ہے اس کی وہ بٹے گی۔ وصیت کتنے میں کر سکتا ہے وہ؟ کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، ہم ہزاروں لاکھ چھوڑ کے جائیں، ہزاروں روپے چھوڑ کے جائیں اور وصیت کر دیں کہ اس کا آدھا مال یا کل مال میرے مرنے کے بعد فلاں کے دے دیا جائے، نہیں ہوگا۔ یہ وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میرے پاس یہ 50 لاکھ روپیہ ہے، میرے بعد فلاں کو دے دیا جائے گا میرے مرنے کے بعد، یہ وصیت اسلامی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول کیا ہے؟ 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے وہ۔ مال کے 3 حصے کیے جائیں، 1/3 میں اس کو اختیار ہے کہ وصیت کرے کہ میرے بعد زندگی میں کسی کو دے دے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں اس نے کہا کہ آفٹر مائی ڈیتھ، میرے مرنے کے بعد اس مال میں یہ کام کیا جائے اس مال سے، تو صرف 1/3 اسی میں وصیت کر سکتا ہے، اس کے آگے نہیں کر سکتا وہ 2/3 جو ہیں وہ وارثوں کا مال ہے۔ لہذا وارث اپنے مال لینے کے بعد کوئی بھی چیریٹی کر دیں، کسی بھی سنستھا کو دے دیں، کسی بھی انجمن کو دے دیں، کسی بھی اسپتال کو دیں، کسی کو دے دیں، وہ اس کا مال ہو جائے گا۔ میرا بچہ اگر ہے تو اس کا ہو جائے گا، وہ دے اپنا مال اس کا، یا ہم اپنی زندگی میں دے دیں تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، وہ مال جائز ہی نہیں ہوگا۔ وہ اس سے بہت طویل اس سلسلے میں، چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں ضمناً یہ موضوع آ گیا، میں نے آپ سے عرض کر دیا، ورنہ بڑے قصے انڈیا میں ہیں، بڑے بڑے لوگ مرے، انہوں نے وصیتیں کی، ان کا مال چونکہ حلال کا نہیں تھا، لہذا بڑے بڑے مدرسوں نے نہیں لیا، بڑی بڑی شیعہ سنستھاؤں نے نہیں لیا۔ ان کے نام ہیں انڈیا میں، کم سے کم ہم 50 برس کی تاریخ تو مجھے یاد ہے۔ تو اس کا ایک پروسیجر ہے، طریقہ بنا ہوا ہے، اس طریقے سے مال بٹے گا۔ لیکن ہر آدمی کو چاہیے کہ وصیت کرے، وہ مال کے مسئلے میں 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے تو بتایا ہی تھا کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، صرف شیعہ کتابوں میں یہ نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، یہ نام بتایا ہے امام آخر تک۔ آج پیش نہیں کر رہا ہوں، پیش کروں گا انشاءاللہ میں، لیکن آج تو یہ بتا رہا ہوں کہ پیغمبر نے اپنے بعد مولا علی کو غدیر میں بنایا، اور مولا علی کے بعد ہر امام نے اپنے بعد والے امام کے لیے وصیت کی اور بتایا کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ مثلا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، مولا کے بعد امام ہوئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا امیر المؤمنین لما حضرہ الذی حضرہ قال لابنہ الحسن ادن منی، جب امیر المومنین کی شہادت کا وقت قریب آ گیا
روح نکلنے والی تھی تو ظاہر پورا گھر بھر جمع تھا، پورا گھر جمع تھا. قال لابنہ الحسن، اپنے بیٹوں میں سے جناب امام حسن کو اپنے پاس بلایا، کہا ادنو منی، میرے پاس آؤ تم. وصیتیں تو ہو ہی رہی تھی، نجیب العلقہ میں ہے. آپ ماہ مبارک رمضان میں مولا کی وصیتیں سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن امامت سے متعلق وصیت کہ میرے بعد امام کون ہوگا، اللہ نے بنایا ہے، ان کو بتایا ہے، اعلان ہوا ہے، بار بار اعلان ہوا ہے، مگر تقریباً ہر امام اپنے بعد والے کے لیے وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہیں. مولا نے بلایا امام حسن کو، اور بلانے کے بعد کہا ادنو منی، میرے پاس آؤ، حتیٰ اسر الیک ما اسر رسول اللہ الیہ، تاکہ میں وہ سب راز تم کو بتاؤں جو راز میرے آقا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے. یعنی مولا کو جو راز امامت، راز الہی پیغمبر نے بتائے تھے، وہ سارے راز آپ نے امام حسن کو بتانے کے لیے قریب بلایا، یہاں آؤ میں تم کو بتاؤں. گھر بھر بیٹھا ہوا ہے، اکیلے امام حسن نہیں ہیں، مولا زخمی تھے تو 3 دن سے ان کا گھر بھرا ہوا ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، چھوٹے بڑے سب ہیں، جو بیویاں زندہ تھیں مولا کی وہ سب ہیں، جو ان کے بچے زندہ تھے وہ سب ہیں موجود، چھوٹے بڑے سب بچے، بچوں میں بڑی چھوٹائی بڑائی بھی ہے. جناب حضرت عباس علیہ السلام سن 26 میں ولادت ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت سن 4 میں ہے، تو تقریباً 23-24 برس بڑے ہیں امام حسن. امام حسن سن 3 میں، امام حسین سن 4 میں، تو یہ لوگ 24-25 برس کے ہیں، اس سے بڑھ کے بڑے ہیں اس عمر میں. جناب حضرت عباس سب ہیں، وہ بھی ہیں سن 26 سے لے کے 40 تک. وہ چھوٹے ہیں، تمام بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کس کو بلایا؟ امام حسن کو، کہ میرے پاس آؤ، حتیٰ اسر الیک ما اسر رسول اللہ الیہ و تمنک علی ما اتمنی علیہ، اور وہ امانت میں تمہارے سپرد کروں جو اللہ کے رسول نے میرے سپرد کیا تھا. اس کا مطلب ایک امام اپنے بعد والے امام کے لیے وہ راز بھی بتاتا ہے جو راز خدا ہے، اور وہ امانت بھی دیتا ہے جو امانت الہی ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ رہا امام حسن کا مسئلہ. امام حسن کو جناب مولا کائنات نے پاس بلا کے وصیتیں کی اور بتایا. اب آئیے عمل الامام الحسن. جب امام حسن کے جانے کا وقت قریب آیا، ان الحسین ابن علی بعد وفات نفسی مفارقت روحی جسمی امام بعدی. تو امام حسن نے فرمایا کہ میرے جسم سے روح نکل جانے کے بعد اور مفارقت روح کے بعد امام بعدی ہے نا، میرے بعد کون امام ہیں؟ حسین امام ہیں. امام حسن نے کہا کہ میرے بعد حسین امام ہیں. عند اللہ عز و جل اسمہ فی الکتاب، اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ بہتر ہے سب میں، فاصطفیٰ منکم محمدً، اللہ نے تم میں سے محمد کو چنا. واختار محمد علیًا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو منتخب کیا. واختار علی بالامامت، واختارنی علی بالامامت، پھر امام حسن کہتے ہیں پھر علی نے مجھے امامت کے لیے چنا. واخترت انا الحسین، اور پھر اب میں امام حسین کو امامت کے لیے چن رہا ہوں. درود پڑھائیں محمد والے محمد. یعنی چنا ہوا اللہ کا ہے، اختیار کیا. اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد امام جو ہے وہ حسین ہے. توجہ فرمایا آپ نے. یہ ہے سلسلہ امامت. اللہ نے پیغمبر کو نبی بنایا، نبی نے اپنے بعد مولا علی کو امام بنایا اور اعلان کیا. مولا علی نے اپنے بعد امام حسن کو امام بنایا، اور امام حسن نے اپنے بعد امام حسین کو امام بنایا.
یہ سلسلہ گفتگو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے زمانے سے چلا رہا تھا، ایک تھوڑا سا بیچ میں سلسلے کو ذرا سا رخ موڑتے اس کا آپ کو سناؤ کہ ام الحسین فإنہ منی، رسول اللہ نے فرمایا کہ ام الحسین فإنہ منی، حسین مجھ سے ہیں، وہو ابنی و ولدی، حسین میرا بیٹا ہے، وہ خیر الخلق بعد اخی ہے، اور اپنے بھائی کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ بھائی ان کے کون؟ امام حسن۔ پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں کے شیعوں کی حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے سنایا وہ بھی شیعوں ہی کی حدیث ہے، یہ عمالی صدوق سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پیغمبر نے کہ فإنہ منی، حسین مجھ سے ہیں، وہ ابنی، وہ میرے بیٹے ہیں، وہ ولدی و خیر الخلق بعد اخی ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، وہ ہوا امام المسلمین، اور حسین مسلمانوں کے امام ہیں، وہ مولا المؤمنین، اور مؤمنین کے مولا ہیں، وہ خلیفۃ رب العالمین، اور امام حسین رب العالمین کے خلیفہ ہیں، وہ غیاث المستغیثین، مدد طلب کرنے والوں کے مددگار ہیں، وہ کہف المستجیرین، کہف کہتے ہیں پناہ گاہ کو، پناہ لینے والوں کی پناہ ہے حسین۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے، اپنے بھائی کے بعد سب سے بہتر ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، مومنین کے مولا ہیں، خلیفہ رب العالمین ہیں، مدد طلب کرنے والوں کے لیے مدد ہیں، اور پناہ مانگنے والوں کے لیے پناہ گاہ ہیں، حجت اللہ علی خلق اجمعین، اور تمام خلق خدا پر حجت ہے اللہ کی، تمام خلق خدا پر حسین حجت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا، ہم جیسے ناقص انسان کا یا کسی کا بیعت کرنا اور ہے، حسین کا بیعت کرنا اور ہے۔ ہم جیسا کوئی گناہ گار آدمی بیعت کر لے اور راستے سے بھٹک جائے تو ہم بھٹکے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن یہ بیعت کا مطالبہ ان کا بیعت کر لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ بیعت کر رہا ہے، جو مسلمانوں کا امام ہے وہ بیعت کر رہا ہے، جو مومنین کا مولا ہے وہ بیعت کر رہا ہے، جو خلیفہ رب العالمین ہے وہ بیعت کر رہا ہے، جو مددگاروں تمام لوگوں کا مددگار ہے وہ بیعت کر رہا ہے، جو تمام لوگوں کی پناہ گاہ ہے وہ بیعت کر رہا ہے، جو حجت خدا ہے، تمام لوگوں پر حجت خدا ہے وہ بیعت کر رہا ہے، بہوا سید الشباب اہل جنہ۔ اور یہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ باب و نجات الامہ، امت کی نجات کا دروازہ ہیں، امرہ امری، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کا حکم میرا حکم ہے۔ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ عام لوگوں کا بیعت کر لینے میں اور ان کے بیعت کرنے میں بڑا فرق ہو جائے گا، زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ زمین آسمان کا فرق تو محاورے میں ہے، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام حسین سے مطالبہ بیعت کر لیا جائے۔ محرم ہم مناتے تو ہیں، مگر اس کی عظمت کو سمجھیں کہ کتنی بڑی جرأت کا کام امام حسین ان کے بچوں نے کیا ہے۔ وہ جرأت کا کام کیا نہیں، ان کی جرأت نے ہمیں جرأت دی ہے، ان کے حوصلے نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، ان کی ہمت نے ہمیں ہمت دی ہے۔ محرم کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین سے جرأت لو، ہمت لو، حوصلہ لو، فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرو، شجاعت لو، کہ تمام نعمتیں وہ دے کے چلے گئے۔ امرہ امری، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کا امر، ان کا حکم میرا حکم ہے، طاعتہ طاعتی، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، من تبعہ فإنہ منی، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہم سے ہے، ومن عصاہ فلیس منی، اور جو حسین کی مخالفت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی زبانی۔ میں نے امام حسین کے کچھ فضائل، جس میں سے ایک ایک کو بکھیریے گا، پھیلائیے گا تو فضائل کا دفتر بنے گا۔ وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، فضائل کا دفتر ہے۔ وہ امام المسلمین ہیں، امام کیسا ہونا چاہیے مسلمانوں کا، فضائل کا ایک دفتر ہے، ایک سمندر ہے۔ وہ مومنین کے مولا ہیں، فضائل کا ایک دفتر ہے۔ وہ حجت اللہ ہیں، اللہ کی حجت ہیں، فضائل کا ایک دفتر ہے۔ کرامتوں کا ایک دفتر ہے، وہ تمام لوگوں کے مددگار ہیں، فضائل کا ایک دفتر ہے۔ وہ پناہ گاہ ہیں، فضائل کا ایک دفتر ہے۔ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں دیکھنے میں، جیسے
ڈاٹ ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں، مگر جب اس کو آپ کھولتے ہیں تو کھلتا ہی چلا جاتا ہے، کھلتا ہی چلا جاتا ہے، کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب آپ کے زبان میں جتنی طاقت ہو، آپ کے دماغ میں جتنی طاقت ہو، ہمارے بیان میں جتنی طاقت ہو، ہماری زبان میں جتنی طاقت ہو، ہم جتنا بیان کر سکیں، یہ چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں جو اس کو کھولا جائے تو پوری پوری کتاب بنتے چلے جائیں گے۔ باب نجات الامہ، امت کی نجات کا دروازہ ہیں، ان کا حکم میرا حکم ہے، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دور پودے محمد والا یہ مسئلہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، جن کو اپنے بعد امام حسن نے کہا، نامزد کیا کہ میرے بعد میرا بھائی امام ہے۔ یہ اب آگے بڑھیں گے تو آپ کو پھر ملے گا۔ اب یہ بڑا سخت مرحلہ ہے اور بہت سخت موقع ہے کس کی امامت کا۔ اتنا سخت موقع امامت کا کسی امام کے سامنے نہیں آیا جتنا سخت موقع امامت کی آغاز کا امام زین العابدین کے سامنے آیا کسی کے سامنے؟ امام حسین شہید ہوئے، وہیں سے ان کی امامت کا پہلا دن۔ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی گئے، پورا گھر بھرا ہوا تھا، صرف وہ زخمی تھے، کوئی زخمی نہیں تھا۔ امام حسن گئے، ان کو زہر دیا گیا تھا، وہ مجروح تھے، بیمار تھے، دنیا سے گئے، پورا گھر بھرا ہوا تھا، سب موجود تھے۔ امام حسین گئے، امام حسن گئے تو ایسا تھا، امام حسین گئے اب کوئی نہیں تھا سامنے۔ امامت کا پہلا دن بڑا سخت دن ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے۔ کون سا دن ہے؟ عاشورہ کا دن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الحسین ابن علی لما حضرہ الذی حضرہ، جب امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آیا، دا ابنۃ الکبریٰ فاطمہ بنت الحسین، تو ظاہر ہے کہ امام تو غش کے عالم میں ہے، جب تک غش کے عالم میں نہیں تھے بتاتے رہے، لیکن اب غش کے عالم میں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کو بلایا، فدفع الیہا کتابا ملفوفا وصیۃ ظاہرۃ وکان علی بن حسین مفتونا معہم لا یرون الا انہ لما بہ۔ اللہ اللہ، جب امام حسین نے دیکھا کہ میرا بیٹا غش کے عالم میں ہے تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کو ایک نوشتہ دیا، ایک تحریر دی، کتاباً ملفوفم، لفافے میں ایک تحریر تھی، وصیتاً ظاہرتاً، اس میں وصیتیں تھیں۔ وکان علی بن حسین مفتوناً، اور اس وقت علی بن حسین ایسے تھے کہ درد شکم میں مبتلا تھے، یعنی بیمار تھے، خلاصہ کہ شکم میں بھی درد تھا اور جسم میں بھی درد تھا، اور اب دنیا سے وہ بھی جیسے لگ رہا تھا جانے والے ہیں، اتنے زیادہ بیمار تھے۔ تو ایسے موقع پر جناب امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ لکھ کے بھی دیا، وصیتیں تو فرمائی بیٹے سے، لیکن لکھ کے بھی دیا، اور ایسی تحریر دی کہ جس میں بہت کچھ موجود تھا۔ اب وہ وقت میں کمی ہے، آج میں وہ تحریر سنا نہیں پاؤں گا جو امام حسین علیہ السلام نے لکھ کے دیا تھا، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک سلسلہ ہے دوستو امامت کا، اور یہ سلسلہ چلا ہے امام زمانہ علیہ السلام تک۔ ہم جس عقیدے کے حامل ہیں اس میں نبوت کے بعد امامت بھی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ دلیلوں پر مبنی ہے اور بار بار کی یاد دہانی پر مبنی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ دلیلوں پر مبنی ہے اور بار بار کی یاد دہانی پر مبنی ہے۔ پیغمبر نے تو یاد دلایا ہی کہ میرے بعد کون، اور جو ان کے بعد آیا اس نے بھی پھر یاد دلایا کہ میرے بعد کون، یہاں تک یہ مرحلہ کربلا تک پہنچا۔ اور یہ دن جسے عاشور کا دن کہتے ہیں، امامت کا پہلا دن، وقت بھی معین ہے، عصر عاشور،
بڑا مشکل مرحلہ تھا سید سجاد کے لیے، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ پہلا حکم اتنا سخت تھا دوستو کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے یاد کر کے۔ پہلا حکم، بی بی زینب نے آ کے پوچھا کہ سید سجاد تمام خیموں میں آگ لگ چکی ہے، بیٹا تم امام وقت ہو، تم ہی بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے، کیا خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلنا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ان کو بھی معلوم ہے، شریعت کا مسئلہ ان کو بھی معلوم ہے، مگر بیوی کا سوال کرنا امام وقت کی اہمیت کو بتانا ہے۔ مسئلہ معلوم ہے مجھے، مگر جب امام سامنے ہے تو اس سے بھی باتیں کر لینا ضروری ہے۔ بیٹا بتاؤ اب میں کیا کروں؟ تمام خیمے جل گئے، بیویاں ایک خیمے میں سمٹتی چلی آئیں، اب اس میں بھی آگ لگ گئی۔ پہلا حکم، پہلا مسئلہ جو اپنی امامت کے دور میں ہمارا مظلوم امام دیتا ہے، بڑا سخت ہے دوستو۔ سوچیے گا کبھی گھر جا کے بیٹھ کے اس دل سے کہا ہوگا سید سجاد نے کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا ضروری ہے یہاں، کہ میرے لال میں بے ردا ہوں، پھوپھی اماں ایسے ہی باہر نکل جائیے، جان بچائیے۔ اور پہلا دن سخت نہیں تھا، یہ پورا سال سید سجاد کا ساتھ گزرا ہے۔ جتنا سخت پہلا دن تھا اس سے کم سخت دوسرا دن نہ تھا، اور اس سے کم سخت تیسرا دن نہ تھا۔ آپ تو عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، آپ کے سامنے تمام واقعات ہیں، زمانے کو نہ معلوم ہو مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ پورا سال قیدیوں کا گزرا ہے قید خانے میں۔ امام کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ جو واقعہ ہو رہا ہے امام کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور امام اس کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، برداشت بھی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے تمام انبیاء سلام کر رہے ہوں گے، تمام ارواح صلحاء سلام کر رہی ہوں گی۔ زین العابدین تم نے کمال کر دیا، اے عبادتوں کی زینت، یہ حسین کے لال، تم نے کمال کر دیا۔ لیکن دوستو امامت امامت ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی مگر سختیوں میں ہمارا امام نہ پگھلا نہ پھسلا نہ ڈگمگایا، بلکہ وہ حق ادا کیا جو ایک امام کا حق ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ کٹھن موقعوں پر بھی ان امام کی اطاعت و پیروی کرتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔